السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آئینی ترمیم کا معاملہ، جاتی عمرہ میں نواز شریف کی میزبانی میں بڑوں کی بیٹھک، جس میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر لوگ شریک۔ اور خبر یہ باہر آئی ہے کہ جی تینوں متفق ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ جو مسودہ فائنل ہوا ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان طے ہوا تھا، یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانشور ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ بھی بہت شکریہ سر، آپ بھی موجود ہیں۔ آئینی ترمیم کا معاملہ، جاتی عمرہ میں نواز شریف کی میزبانی میں بڑوں کی بیٹھک، اور 17 جو گزشتہ روز ہم نے کہا تھا 17 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اور اس اجلاس میں ایک بڑا اہم سوال گزشتہ روز میں نے کیا تھا نوید زبیری صاحب سے، جس کا جواب انہوں نے ظاہر ہے اپنے مخصوص انداز میں دیا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جناب قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ایک ساتھ کیوں بلایا ہے۔ آج اس کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ 3 بجے سینٹ اور 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور آئینی ترامیم پہلے سینٹ سے پاس کرائی جائیں گی، اس کے بعد قومی اسمبلی میں لایا جائے گا۔ کیا کہیں گے نوید زبیری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی کانفرنس ختم ہوئی ہے، ابھی تو مہمان گئے بھی نہیں ہیں، ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ چائنا کے صدر یہاں موجود ہیں، اور ہمارے سارے بڑے صدر، وزیر اعظم، تمام جماعتوں جاتی عمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ نہیں لگ رہا اتنی جلدی کیا ہے، اتنی ایمرجنسی کیا ہے؟ 1 دن 2 دن صبر کر لیتے۔ ابھی جو اتنا بڑا کام کیا ہے، جس سے پاکستان کو دنیا میں ایک مقام ملا ہے جو اس کو کھویا ہوا تھا، اس کو انجوائے تو کرتے ہیں۔ ایسی کانفرنس سے پاکستان کو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی تھی، ایسا جگہ پہ ہم آ گئے تھے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ یہاں موجود تھے، آپ اس کو انجوائے تو کرتے، اس کو تھوڑا سا ابھی ان کو رخصت کرتے۔ آج ان کو جو رہ گئے تھے ان کو ڈنر دیا جاتا، لیکن آج سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ ایس سی او کانفرنس سے بھی زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال یہ ہوگی تو پتہ لگ جائے گا۔ کل صبح وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، اور اس میں یہ جو کٹا کے بچا کے جو ترمیم بچی ہے، اس کو وہ اس سے پہلے منظور کرائیں گے، پھر دیکھیں آگے سینٹ سے ہوگی، قومی اسمبلی میں آئے گی تو پتہ لگے گا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن میری اپنے ذرائع کے مطابق اس ترمیم کے جو ہے نا بہت ہی خد و خال چینج ہو گئے ہیں، اس حال میں نہیں رہی جس حال میں یہ اس رات لانا چاہتے تھے۔ تو لسی کل کا دن بڑا اہم ہے ان سب کے لیے۔ منصوری صاحب، بڑے لوگوں کی بیٹھک جاتی عمرہ میں، اور بہت اہم بیٹھک، اور تینوں کا اتفاق بھی ہو گیا، جبکہ 2 کا اتفاق تو کہا جاتا ہے جی کل ہو گیا تھا، آج تینوں کا اتفاق ہو گیا۔ اور یہ جو خبر ہے کہ سینٹ سے پہلے منظور کرایا جائے گا، اس کے بعد قومی اسمبلی میں بات آئے گی، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ علی۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہم اپنے دعوے پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا 16 تاریخ کی رات تک آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہو گیا، تو آپ، اور یہ بات ہم نے بہت پہلے آپ کو بتا دی تھی، تو آپ جو کریڈٹ پہ آپ کے آتا ہے وہ تو ظاہر ہے بتایا جائے گا۔ اچھا، ایک اور ناظرین، چونکہ بات اب ذکر اس طرف چلا ہی گیا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب سے میری گفتگو آج ہوئی، تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو انیس منصوری صاحب بتا رہے تھے۔ کیا بات تھی وہ؟ کہ اسکرپٹڈ ہو رہا ہے سارا۔ کہ جب میں نے ان سے کہا کہ جناب اجلاس اسمبلی کا پہلے بلا لیا، مولانا اور بلاول کی ملاقات بعد میں ہوئی اور اتفاق بعد میں ہوا، اس نے کہا کہ وہ تو رسمی ملاقات تھی، بہت پہلے ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا میں نے آپ کو پہلے کہا علی موسیٰ گیلانی۔ اچھا، خبر ہمارے پاس بہت مستند تھی، اور 17 کی خبریں بھی ہم نے آپ کو بہت پہلے دے دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سینٹ بتا رہا ہوں میں، آپ تھوڑا سا مجھے، میں جو ہے وہ کچھ نہیں، میرا تو دن ہمیشہ ہی ہوتا ہے، مجھے تو اس پہ ہے ہی نا۔ دیکھیے، خبر جن کے پاس ہو اس کا دن ہوتا ہے۔ ذاکر نائک نہ بنے۔ اچھا، آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کے ساتھ ہو ان کے ساتھ بھی ہو۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے نمبرز کیلکولیشنز کریں تو قومی اسمبلی میں ایک تو اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر نمبر گیمز پورے ہیں، سینٹ میں نمبر گیم پورے نہیں ہیں۔ تو سینٹ میں جو 2 لوگوں کا ڈفرینس ہے، وہ ڈفرینس انہیں پورا کرنا ہے لازماً، صحیح ہے۔ تو پہلے بات یہ طے ہوئی کہ ہماری مضبوطی
اور ہمارے استحکام کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ جناب والا پہلے ہم سینٹ میں قدم رکھتے ہیں اور سینٹ سے ہمیں یہ سب اگر ہم نے کر لیا تو قومی اسمبلی ہمارے لیے آسان ہو پھر اب وہ بس اس کے آسان ہے. آسان ہے. تو سینٹ میں یہ کیونکہ صرف 2 کا فرق ہے مولانا کو ملا کر, اگر مولانا کے ملانے کے بعد بھی صرف 2 لوگوں کا اس فرق پہ بھی میں آتا ہوں خبر اور اس کے حوالے تو سے. 2 لوگوں کا فرق ہے اور وہ 2 لوگ بھی زیر اثر ہیں اور زیر قابو ہیں, صحیح ہے نا, تو جن کے قابو ہوتے ہیں. تو اطلاعات میرے پاس یہ ہے, اور اس میں آپ نے جن صاحب کا نام لیا پہلے ایک زمانے میں وہ ایکٹیو بڑے رہتے تھے جن سے آپ نے خبر کی تصدیق مائی, اس بار کوئی اور لوگ ہیں اور انہوں نے کنفرمیشن کر دیا سارے معاملات کا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک صحیح معاملات ہیں. تو اس لیے پہلے سینٹ سے ہو رہا ہے یہ, اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی کل ہو جائے گا. نہیں تو لگ رہا ہے آپ کو یہ پی ٹی آئی کے بغیر جو, کیونکہ 18ویں ترمیم میں ہوا یہ تھا کہ تمام کی مشاورت سے ہوئی تھی, متفقہ ایک ترمیم آ گئی تھی, یہ متفقہ کی کوشش کرے گی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو بنانے کی؟ دیکھیے کل پی ٹی آئی سے 12:30 بجے کے قریب ملاقات ہوگی, لیکن یہ رسمی ملاقات ہے, کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی اس وقت اپنے انٹرنل کانفلکٹس کا شکار ہے, وہ کوئی اپنی پالیسی ہی نہیں طے کر پا رہے کیونکہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. ایک بات میں آپ کو بہت کلیئر بتاؤں, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور جس کے مطابق یہ سارے فارمولے طے ہو رہے ہیں, اس کے مطابق یہ سارا فوٹو سیشن ہوا ہے. اور آپ 2 دن سے دیکھیے کہ جن کی امامت میں نماز پڑھی جا رہی تھی اب دوبارہ سے ان کو ڈیزل کہنے کا وقت شروع ہو چکا ہے, اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھیے یہ سیاست ہے, اس میں جو سر آئینہ میرا آنکھ سے پس آئینہ کوئی اور ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو یہ جو مولانا والا سارا فینومینا تھا یہ سب کچھ پہلے سے ایک طے شدہ تھا کہ یہ چیزیں ہیں. اور یہ جو نوید بھائی نے ابھی بڑی بات کہی نا کہ اس کے سارے دانت نکال دیے گئے ہیں اور اس کے بعد ذرا زہر نکال دیا گیا ہے, اور اب بڑا ہی اسموتھ, یہی کہا نا آپ نے کہ بھائی اس میں جو اصل شکل تھی اب وہ ختم ہو گیا, کوئی خد و خال چینج نہیں ہوا. دیکھیے نہیں تو اس پہ آپ تردید کر کے بتائیے کہ جو مین مدعا تھا وہ تو برقرار ہے نا, یا وہی چھوڑ دیا انہوں نے حکومت نے؟ دیکھیں آئینی عدالت سے جو ہے وہ آئینی بینچ پر آ گئے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ ابھی تک انہوں نے نہیں کہا. یہ پتہ لگ جائے گا کل, اگر آئینی بینچ ہوگا تو ان کو اچھا, بڑی اور آسانی قاضی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی قاضی فائدہ تھا, قاضی فائد عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے سپریم کورٹ سے, سپریم اور آئینی کورٹ میں آ جائیں گے. آئینی کورٹ میں آ سکتے ہیں, مگر سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے. یہ خبر آپ کا کیا ہے, آ سکتے ہیں والی بات تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا. موسٹ پروبلی بیسٹ چوائس ہوں گے اس وقت آنے کے لیے, بیسٹ چوائس وہی ہے, آ سکتے ہیں تو ایز اے چیف آئیں گے, اور اگر انہوں نے خود معذرت کر لی تو الگ بات ہے. لیکن دونوں کی پیپلز پارٹی اور یہ ترامیم سر متفقہ لگ رہی ہیں آپ کو آ جائیں گی, پی ٹی آئی کو بنا لیا جائے گا؟ کم چانسز ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جو فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے وہ بہت اچھا ہے. آج جو مسودہ مولانا کا مسودے کے نام سے چلا ہے شام کے بعد سے, اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نون لیگ کی بالکل اس کی نہیں ہے. مطلب وہ جو آئینی بینچ ہوگی, آئینی عدالت ہوگی, اس سے وزیر اعظم سے اختیارات لے لیے گئے, اس کو تو پوری پارلیمان کے جو لیڈران ہیں وہ نامزد کریں گے. تو یہ اگر یہ ہوگا تو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ انیس منصور صاحب, 2 لوگوں کی آپ نے بات کی کہ سینٹ میں 2 لوگ کم ہیں, اس پر ظاہر خبر بڑی خبر ہے جس کو شاید بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری نہیں سمجھا کہ دباؤ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. اختر مینگل صاحب کا بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے آج کے دن. انہوں نے کہا ہے جی میرے 2 سینیٹر, ہماری پارٹی کے 2 سینیٹر ہیں اور دونوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, زبردستی کی جا رہی ہے, تو میرے پاس اس کے علاوہ پھر آپشن نہیں رہ جاتا کہ ان دونوں سے میں کہوں کہ جناب استعفیٰ دے دیں آپ سینٹ سے, جس طرح میں نے استعفیٰ دے دیا اسمبلی سے. پھر ہوگا کیا جب یہ سچویشن ہے کہ مینگل صاحب خود استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لوگوں کو بھی ہراساں اگر کوئی کر رہا ہے, حکومت کر رہی ہے, اور 2 سینیٹر ہیں, ظاہر بڑے اہم ووٹ ہیں. آپ نے بھی کہا کہ 2 کا مسئلہ ہے, تو یہ 2 کا مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ نہیں, 2 کا مسئلہ 6 سال کر لیا گیا, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ 6 لوگ جو قابو میں آ گئے ہیں, قابو میں, میں لفظ نہیں استعمال کر رہا, قابو میں ظاہر حکومت کے وہ قابو میں ہے, صحیح. اور ان کو کس طرح منایا جائے گا؟ مینگل صاحب جو صاف ستھرے الفاظ میں بیان کر دیا, بڑی تشویشناک بات کی انہوں نے. اگر ایسا ہے دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ 6 لوگ ہیں نا, مینگل صاحب نہیں آتے, 2 لوگ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, بڑا مسئلہ ہوگا سر, سینٹ ہے سر, ایک ووٹ بہت قیمتی ہے سر 6 ہیں وہاں پر, وہاں تو ایسا تو نہیں ہے پی ٹی آئی کو توڑ لیں گے آپ. سر 6 ہیں اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے سینٹ میں پچھلی بار ادوار میں بھی ایسا مرحوم بزنجو صاحب, صحیح, ادوار میں ہوتا رہا, یاد ہوگا. تو یہ ہو جائے گا. یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سارا اسکرپٹڈ ہے, یہ سارے معاملہ انجینئرڈ ہے.
کہ سب طے شدہ ہے اور یہ سب اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے. اور جب مجھ جیسے آپ تو یہ 3 پارٹیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبیری صاحب، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، تینوں اس کا مطلب اسکرپٹ کے مطابق کھیل رہی ہیں. جس کا بھی اسکرپٹ ہے تینوں پتلیوں کی طرح، کٹ پتلیوں کی طرح اشاروں پہ. یہ تو آپ کی بات کا وہی مطلب ہے. دیکھیں مجھے ابھی ایک دن اور دیجیے، یہ کل مسودہ آنے دیں. ابھی تو خبر پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا تبصرہ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں مجھے نہیں، میچ پاکستان ہارے جیتے اس کے بعد ہم تبصرہ کر رہے ہوں کہ یہ اچھا ہوا، یہ برا ہوا. سر یہ تجزیہ تو یہ ہوتا ہے اس وقت کے حالات دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے. دیکھیں آپ جو اسکرپٹ کی بات کر رہے ہیں کہ تینوں ایک ہی پیج پہ ہیں، اسکرپٹ ہے، تو اس کے لیے تو میرے پاس نیوز ہے. وہ مسودہ ہی نہیں رہا جس پہ جھگڑے تھے. نہیں، وہ چینجنگ ہوئی ہے. اگر اس کے اندر چینجنگ ہو گئی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے. اس میں تو بات ہی نہیں ہو رہی حضور، جان بوجھ کے کیوں ادھر ادھر گھما رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر اسکرپٹ کر رہے ہوتے، کسی کے اشارے پہ ہوتے تو پھر چون چرا کی گنجائش ہی نہیں تھی، چینجنگ کی گنجائش ہی نہیں تھی. جو آتا وہی کرتے. وہ کہہ رہے ہیں اسکرپٹ یہ بھی تھا کہ اس طرح کیجیے گا آپ کیجیے گا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ کہیں گے فلاں چیز صحیح ہے. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت زبردست سیاستدان ہو گئے ہیں. وہ بغیر فیلڈنگ کے کھیلتے نہیں ہیں، بغیر پچ کے کھیلتے نہیں ہیں. جب وہ آئے تھے میں نے آپ سے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ سر یہ ہو جائے گا. وہ میں بہت سارے تجربات ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. وہ اسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں پر تمام چیزیں وہ سیٹ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پبلک میں آتے ہیں. وہ اس سے پہلے پبلک میں نہیں آتے. یہ ان کا ایک مزاج ہے. وہ جب سمجھتے ہیں کہ وہ تمام کھیل کے کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ کر چکے ہیں اور پھر وہ گیم کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس میں اچھا کھیل نہیں ہے، اچھا کھیلنا ہے، بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جس طریقے سے بھی کریں. لیکن دیکھیے یہ سب کچھ طے شدہ تھا. یہ اپروول بھی آ جائے گا. طے شدہ کی جو بات ہے نوید زبیری صاحب، آپ کی ہی بات میں آگے بڑھاتا ہوں جو آپ ماضی میں کر چکے ہیں، شاید بھول جاتے ہیں آپ بھی. آپ نے کہا جی میاں صاحب کی، زرداری صاحب کی ملاقات بہت مشکل ہے، آپس میں بڑے یہ ہیں اختلافات فلانا. آپ وہیں بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں. جی دیکھیے جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت سال کے قریب ہو گیا تھا اور دونوں میں ملاقات نہیں اب تھی. کس نے کرا دی؟ اب کس نے ان کی تلخیاں دور کرا دی؟ اب دونوں کا مشترکہ مفاد ہے اور اس نے کرا دی. اس میں کیا سیاست ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تو تھا نہیں. کیا دونوں کا مشترکہ ہے؟ کوئی دونوں کیا مشترکہ ہے؟ آئین عدالت کی پارٹی چاہ رہی ہے، وہ تو نہیں چاہ رہے. آپ بتائیں آپ کیا مشترکہ ہے؟ دیکھیں آئینی ترمیم جو اگر نہیں ہوتی، اس میں پہلے آلریڈی بہت لاس کر چکی ہے نون لیگ. اب یہ ہو بھی جائے گی تو ان کو لاس ہے. یہ ہوگا مولانا نے کر دی یا بلاول نے کر دی، کریڈٹ تو ان کے ہاتھ سے کیا. تو پھر مشترکہ کیسے ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں مشترکہ ہے بھائی. ان کے لیے تو ابھی وہ کہتے ہیں نا بھاگ سے چور نڑگڑی، یہ ہو ہی جائے تو بہت ہے، اگر نہیں ہوئی تو اس لیے انہوں نے بہرحال مانی. اور جو مولانا نے اور بلاول نے مل کے ترمیم کی ہے اس پہ وہ ابھی کھانا کھانے کے بعد سائن کر دیں گے، بتا دیں گے. اگر وہ آرڈر تو نہیں یہی ہوگی جیسے کہ وزیر اعظم ہی کرے گا سب کچھ، سب چیزیں یہی ہوں گی اور 3 سال کے لیے سب ایک جگہ وہ ہو جائیں گے، کوئی ریٹائر نہیں ہو رہا تو پھر. اور سول عدالت میں سویلین کے مقدمات اس میں چلیں گے، وہ سب چیزیں ہوتی تو میں مان لیتا. جی اور آئینی عدالت آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ آئینی عدالت تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں بننی چاہیے اور بنے گی. سر اتنا بڑا ملک ہے آپ کا پڑوس میں بھارت، وہاں بھی بینچ بنایا ہوا ہے انہوں نے، آئینی عدالت ہی بنائی. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں نے بھی یہ کہا پورا بالکل شروع میں کہ یہ آئینی بینچ کی طرف جا رہا ہے. بہت سارے ملکوں میں، بھارت میں بہت سارے ملکوں میں آئینی بینچ ہوتی ہے اور جب آئینی مقدمات آتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن ادھر ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ادھر میچیور ہے، اپنے جو مسائل وہاں میچور ہے. جی 77 سال ان کو بھی ہوئے، ہمیں بھی ہوئے. ہاں وہ بہت میچیور ہے. 77 سال میں وہاں پہ ایک ماشاءاللہ نہیں لگا، ایک دفعہ بھی ان کا آئین مخت نہیں کیا. ایک بار ہوا ہے، ایمرجنسی لگی تھی وہاں پر، آئین ان کا معطل کروا دیا گیا تھا جب اندرا گاندھی نے کیا تھا. 81 کی بات کر رہے ہیں. وہ ایمرجنسی لگی تھی، ماشاءاللہ نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ لگا تھا. کوئی پی سی او جج نہیں آئے تھے. اچھا بہرحال وہاں جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ پولیٹیکل بیٹھکوں میں حل ہوتے ہیں. وہ اپنا ہر معاملہ کورٹ میں لے کے نہیں چلے جاتے ہیں. یہاں تو چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ، یہ بھی سپریم کورٹ، وہ بھی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو انہوں نے بنا لیا ہے جیسے کہ کوئی اسپیکر وہاں بیٹھا ہے اور ان کے فیصلے کریں گے. دیکھیں سیاستدانوں کو اپنے مسائل اپنے آپ حل کرنی چاہیے. بارہا چیف جسٹس نے بہت سارے نے یہ کمیٹیز پاس کی ہے کہ سیاستدانوں کو سارے مسائل یہاں لے کے نہیں آنے چاہیے. پھر کو کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، کسی ایک کے خلاف، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ عدالت جناب اس کو باعث قرار دے دیتے ہیں لوگ. ارے زبیری صاحب 100-150 بمشکل مقدمات آئینی، ان کے لیے یہ کس حد تک درست ہے کہ ایک الگ عدالت بنا دیں آپ؟ 100-150 بمشکل. دیکھیے علی، ہمارے یہاں پر نا میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اشرافیہ کی ضرورت کے مطابق ہمیشہ فیصلے ہوتے ہیں اور انہی کے مطابق. اور اس میں بھی چیف جسٹس کون چنے گا؟ وزیر اعظم. دیکھیے تو سیاسی ہو گئے نا پھر. دیکھیے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اشرافیہ کے لیے جب کبھی بھی کوئی چیز اہمیت اختیار کر جاتی ہے تو وہ قومی مسئلہ بن جاتی ہے.
عوام کو بھوک سے تڑپ رہے ہوں, مہنگائی اپنے عروج پر ہوں, بیروزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہو, بل کی ادائیگی مشکل ترین ہو, یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. پاکستان کی انسانی حقوق کی اگر آپ دیکھیے تو سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں, وہ ہمارے مسائل نہیں رہتے. کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ اشرافیہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسی کو پہلے اڈاپٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ دیکھ لیں, باضابطگی ہے مسلسل. یہ جب چاہیں گے اپنے قانون کو بدل دیتے ہیں, جب چاہیں گے اپنی چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ترامیم ہو رہی ہے نا میرے بھائی, اس سے پاکستان کے عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ان کی ضرورت ہے, ان کو اقتدار کو دوام چاہیے, یہ ان کے اقتدار کے لیے معاملات ہو رہے ہیں. ہمیشہ محلاتی سازشیں ہوئی ہیں پاکستان میں, جو کچھ بھی 77 سالوں کے اندر ہوتا رہا وہ چند لوگوں کے گرد ہی گھومتا ہے. جگتو فرنٹ سے لے کے اب تک. اچھا جی, پی ٹی آئی نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب سے کچھ دیر قبل اعلان کیا ہے کہ ہم جمعے کو ملک گیر احتجاج کریں گے. اب یہ ملک گیر احتجاج چونکہ ظاہر ہے اب ایس سی اے تو ختم ہو گیا, جس کے حوالے سے ریکویسٹ کی گئی تھی ان سے کہ اب فی الحال نہ آئیے. اب ظاہر ترمیم پر وہ آ گئے ہیں سڑکوں پر. وہ کہہ رہے ہیں جمعے کو, اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ مسودہ ہے کیا, اس لیے وہ جمعے کو پورے پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں ملک گیر ہم ہڑتال کریں گے. کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں نوید زہری صاحب, اب ہڑتال سے ہوگا کیا؟ دیکھیے غلط ہے, ہڑتال سے ہمیشہ برائی ہوتا ہے اور ملک کا احتجاج بھی نہ کریں, اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. احتجاج کریں اگر ضرورت ہو تو کریں, بلا وجہ نہیں کریں. پہلے دیکھ تو نہیں آئینی ترمیم تو پہلے سے ذہن بنا لیا, کیا پتہ آئینی ترمیم اس طرح کی نہیں ہو جس طرح کی سوچ رہے ہو, کیا پتہ واقعی مسودہ کافی چینج ہو گیا ہو, کیا پتہ ایسا ہو جس میں پارلیمانی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو تو معلوم ہے کیا ہے. تو وہ بہرحال ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے خان رہا ہو, ان کے خان رہا ہو, خان کی بہنیں رہا ہوں. ان کا ابھی مطلب وہی ہے. ان کو آئین میں ترمیم اگر نہیں بھی ہو رہی ہوتی تب بھی وہ ہڑتال کی کال دیتے. ان کا کام ہی ہڑتال, اور وہ تو تھوڑے دن اس کے لیے رک گئے تھے. آپ دیکھیں ہر جمعے نہیں ہر اتوار کو جلسہ کر رہے تھے, پھر ان کا یہی کام شروع ہو جائے گا. مطلب آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے؟ اچھا نہیں سمجھ رہے, لیکن گورنمنٹ کو اور ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, گورنمنٹ کو پہل کرنی چاہیے. یہ بھی جو نون لیگ کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں ان کے ایڈورڈز وہ ختم کرنا چاہیے. کچھ گڈ جسٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جتنا دے سکتے ہیں کم از کم. ان کی جو لیڈیز ہیں اگر ان کو رہا کر سکتے ہیں وہ کر کے, کچھ چیزیں ان کی ملاقات کی سہولت کر کے, بات چیت کر کے اس نقصانات سے بچا جا سکتا ہے جو کہ ہڑتال کی صورت میں ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا. پہلی برا حال ہے. جناب بالکل احتجاج ان کا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص کا حق احتجاج کرنا, بالکل کیجیے. جو ایسا کہہ رہے ہیں مناسب نہیں ہے. نہیں, ہڑتال تو دیکھیے پاکستان بنانے کے لیے بھی کئی ہڑتالیں ہوئی, ہڑتالیں بھی ہوئی, ظاہر ہے احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے. اور عمران خان کے دور میں کیا باقی لوگوں نے نہیں کیے مظاہرے؟ کرتے تھے اور مظاہرے بھی کرتے تھے, اس وقت صحیح تھا. اب ہمیشہ جائز ہے. ہر شخص اپنے حق کے لیے, وہ ندا فاضلی کا شعر ہے نا, نہ کرتے شور شرابہ تو اور کیا کرتے, تمہارے شہر میں کوئی اور کام کاج بھی تو جناب صحیح ہے. احتجاج ہر ایک کا جمہوری حق ہے. میں ہمیشہ احتجاج کا حمایتی رہا ہوں. یہ جو بات کی آپ نے نوید صاحب, آج اس پہ تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں اس کو کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے آج یہ کہا ہے کہ جی ان کے ساتھ جو سلوک کالعدم جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. یہی سوچ جو ہے نا, پھر وہ ہڑتال بھی نہ کریں, پھر وہ مظاہرے بھی نہ کریں. وہی بات ہے نا, یہی سوچ جو گورنمنٹ کی حکمرانوں کی اس وقت ہے, خاص طور سے نون لیگ اور ان کے رہنماؤں کی. یہ بجائے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کے چلنے کی چلیں, ان کو انگیج کریں ٹاک میں, ان سے بات کریں, ان کی جو چیز کر سکتے ہیں حل وہ کریں. اس کے بجائے وہ اور پرووک کرتے ہیں اور پرووک کرتے ہیں, آگے دکھاؤ, اٹک پل پار کر کے دکھاؤ, اور پھر وہ گھنٹے لگا دیتے ہیں. عدالت اگر اجازت دیتی ہے بقول ان کے جو جمہوری حق ہے اس کی, تو وہ مویشی منڈی کی طرف کر دیتے ہیں, ادھر بھی 6 بجے آ کے بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. گورنمنٹ کو یہ جچتا نہیں ہے, یہ اپوزیشن کو جچتا ہے یہ سب کچھ کرنا. گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سا اپنا چینج کرے, ایٹیٹیوڈ چینج کرے. اچھا, میں ایک نوید بھائی سے بڑا موضوعانہ سا سوال پوچھوں گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان کب دیا ہے اور کیوں دیا ہے, ذرا اس کا آپ آگے پیچھے کا بتائیں گے؟ ظاہر ہے وہ بچی کے حوالے سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہے, اس میں بڑی لے دے ہوئی ہے. آج میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ در حقیقت انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے جس بچی کے بارے میں ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ کون ہے, اور جس بچی پر الزام آئے, سوری پھر آپ چلیں, پھر چھیڑ دیا آپ نے. نہیں, پھر اس پریس کانفرنس سے پہلے کی بھی بات کر لیں پھر آپ. ناظرین, پھر وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, چلیں میں نے کہا اس پہ الگ سے بات کریں گے. عظمہ بخاری صاحب, وہ صحافیوں کو کھلی دھمکیاں انہوں نے دی آج
کہ کوئی ایسا سوال پوچھا, کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر مت کہیے گا آپ کی جاب چلی گئی, چھٹی ہو گئی. ہم نہیں چاہتے, لیکن ظاہر ہم شکایت کریں گے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا. چلیں اس پہ آ جائیں سر, آپ بھی صحافی ہیں. ارے ہم تو ذرا سی پہلے ایک بات کر لیں, اس پر آتے ہیں, صحیح نا. تسلی میں یہ سے. کہنا چاہ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بیان دیا تھا, محترمہ جناب عزت مآب, اور مزید آگے آپ دو چار القابات, اور جی. جو ہم تو القابات ہمارے لگا لیے قابل سکتے عزت ہیں, ظاہر ہے. ہاں ہم جو القابات لگا سکتے ہیں, خطابات دے سکتے ہیں انہیں, جو بھی آپ دے سکتے ہیں دے دیجیے. اچھا تو جناب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لڑکی والا مسئلہ ہوا تھا اس پہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ ہینڈلرز نے, وہ درست ہے, وہ انہوں نے وہ جس درست طریقے ہے. سے اس خبر کو چلایا, ڈیجیٹل دہشت یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے. یہ پورا سینٹینس یہ تھا. اچھا جب ہم صرف وہ ڈیجیٹل لیتے ہیں, میں کیونکہ اس بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میری بھی بیٹی ہے. نہیں بالکل ہے. اور دوسرا جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ہم حق میں ہیں. میں اس بارے میں ہوں کہ دیکھیں ہماری بھی بیٹی ہے. بالکل. اگر وہ کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسی خبر چلا دیتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے, بالکل درست, اس کی کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی ہونی چاہیے تھی. میرا یہ نہیں, کہنا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی تو کہیں نا حضور کہ دیکھیے اگر ایک شخص ٹرول کر رہا ہے, اس کا اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا, اس کو یہ کہہ دینا کسی اور شریف آدمی پکڑ کے کہ آپ کا تعلق بھی فلاں تنظیم سے, اور پکڑ کے بند کر دیں, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو ہے ان کے پاس ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا جو دوسری بات آپ نے کہی, عظمیٰ بخاری صاحبہ, اچھا بڑا عجیب سا ہے. پہلے وہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہے کہ اللہ کے واسطے میری عزت آپ کے پاس ہے. صحیح ہے, وہ یہی کہہ رہی ہے نا, وہ ہاتھ جوڑ رہی ہے میری عزت ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اطلاعات ہیں, ظاہر ہے ان کی ملکہ ہیں اور یہ ان کی کیا ہیں, وزیر اطلاعات ہیں. تو وہ ظاہر ہے ایک سلطنت آپ ہے. خاتمہ کہنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن ایسی بات وہ ایک سلطنت ہے, تو ظاہر ہے وہ کر سکتی ہیں. کیسا یہ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو آپ سمجھ گئے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. نظام نہیں پاکستان میں. میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا اور بہت ساری پابندیاں لگ جائے گی. اچھا خیر, نقطہ یہ ہے کہ وہ پہلے منت سماجت کرتی ہے, میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں یار, میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, اور پھر وہ ایک دم سے ٹرن کرتی ہیں, وہ دیکھو کچھ کرنا نہیں, ورنہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے میں کوئی شکایت کروں گی تو پھر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے دونوں رویے غلط ہیں. صحیح, دونوں رویے غلط ہیں. کہ پہلا رویہ یہ ہے کہ جناب آپ نہیں, تو پھر یہ دونوں رویے کیا مطلب ہوا ہے؟ آپ ایک طرف تو شکایت کر رہے ہیں, پی ٹی آئی جو ہینڈلر جو ہیں وہ بالکل درست کر رہی ہیں, پھر اپنا رویہ آپ دیکھ نہیں رہی. میں دونوں پہ مخالفت کر رہا ہوں نا, کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں صحافیوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ آپ کو سوال نہیں کرنا, منت کرتے اور یہ ہمیشہ ہوا, میاں صاحب اس طرح منت کرتے صحافی ہوئے, بٹھائے ہوتے صحیح. تھے. اور دوم یہ کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دھمکی دے کہ اگر آپ نے سوال کیا ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیں گے. دونوں باتیں ہی, دونوں ہی طرز الگ ہے نا. صحافیوں کی مرضی ہے, وہ چاہے آپ اس سے منت سماجت کر رہے ہیں یا چاہے آپ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, سوال کرے گا, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ اگر منت سماجت کر رہے ہیں تو بھی غلط ہے, آپ دھمکی دے رہے ہیں تو بھی غلط ہے. دونوں صورتوں میں غلط ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحافیوں کو مجبور کر رہے ہیں دونوں طریقوں سے کہ جناب آپ نہ کریں اور آپ اس طرح سے نہ کریں. تو اس لیے میں اس پورے رویے کی مخالفت کرتا ہوں کہ صحافیوں کو آزادی ہونی چاہیے, جو وہ سوال پوچھنا چاہیں ان کی مرضی. کیا کہیں گے نوید زہیر صاحب, یہ اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش کہ پریس کانفرنس سے پہلے آپ بتانا شروع کر دیں صحافیوں کو یہ مت کیجیے گا, وہ مت کیجیے گا, یہ کیا رویہ سر؟ دیکھیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, بلکہ میں تو صحافیوں کو بولوں گا کہ 1-2 دن کے لیے ان کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں کہ بھائی اشتہار نہیں ملیں گے. دیکھیں یہی وہ ہے نا کہ مالکان کو وہ بلیک میل کا میسج دے رہی ہے کہ تمہارے مالکان کو اشتہارات نہیں دیں گے, تم لوگ کی نوکریاں چلی جائیں گی. نوکری وہ تو فائر نہیں کر سکتی نا, مالکان تو بولیں گے اگر اس کو رکھو گے تو اشتہار نہیں ملیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اس قسم کی اس دور میں ایسا کرنا یہ ایک بہت غلط ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کے اندر آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہیں. کچھ اور لوگ بھی اور پہلے یہی لوگ تھے پی ٹی آئی میں, وہ گل کیا نام تھا, شہباز گل, فواد چودھری, اس قسم کی وہ بھی بڑکیاں مارتے تھے اور صحافیوں کو بھی دھمکی دیتے تھے اور وہ الٹی سیدھی زبان استعمال کرتے تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا تھا, عثمان بخاری جیسے لوگ نون لیگ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, اور ڈرنے والے میرا نہیں خیال ہے اور یہ نیوز بنائیں گے. آج میرے خیال میں ہر ٹاک شو میں ہر ویلاگر نے اس کی مذمت کی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, اور بھگتو مطلب کوئی اگر کوئی اچھے کام کیا ہوتا تو تعریف کر رہے ہوتے, اور ان کی زبان, ان کا لہجہ, ان کو اپنا اسپوکس مین چینج کرنا چاہیے, ورنہ یہ اور ڈیمیج کریں گی اس گرتی ہوئی نون لیگ کو, اور گرانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گی. گرتی ہوئی نون لیگ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول کم کر دیا, ڈالر ہم نے کم کر دیا, مہنگائی کم کر دی, آپ کہہ رہے ہیں گرتی ہوئی نون لیگ. دیکھیں نظروں سے گرتی ہوئی کہہ رہے ہیں یا میں ایک بات کروں گا, ان کو نہیں اچھی لگے گی. اچھا نون لیگ کیا وہ آج جو کچھ بھی 2 دن سے پنجاب میں وہ ایک فیک نیوز کے ذریعے بچی کے خاص طور سے طلباء کو, جو معاشرے کا سب سے حساس اور
طبقہ ہوتا ہے اور بہت متحرک ہوتا ہے, بہت انرجیٹک ہوتا ہے, اس کو بنگلہ دیش کی وجہ سے وہ اس کو یہاں یوز کرنے کی بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کر کے ان کو پرووک کر کے یہ کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے, بہت خطرناک کھیل کھیلا رہا ہے. اگر یہ اس قسم کی کوئی آگ لگی تو اس سے پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا, اس میں کوئی پھر محفوظ نہیں رہتا. تو اس کسی چیزوں سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے اور آئینی ہاتھوں سے اس قسم کی چیزوں کو نپٹنا چاہیے. لیکن دوسری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس میں کتنا وائل ہو چکا ہے یہ طبقہ, جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیا وجہ ہے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ایک نیوز میں بھی اس قسم کی چیزیں میں اتنی بڑی تعداد میں باہر آ گئے. خدا نہ خواستہ ہے اس قسم کی کوئی صحیح واقعہ ہوتا ہے جیسے سرگودا کا تھا یا کسی اور کا, تو یہ آج سنبھالے نہیں سنبھلتا. وہ تو بر وقت پتہ لگ گیا کہ فیک تھی, اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سب چیزیں ہو گئیں بچی کا, تو یہ سنبھل گئی. کہیں صحیح کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنے والے. جو وائل معاشرہ ہے, یہ فرسٹریٹڈ معاشرہ ہے, اس کو بھی کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے. مثلاً کیا کیا جائے؟ مثلا میں نے وہی بولا, گڈ جیسٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھوڑا سا. اپوزیشن جلدی میں تیل ڈال رہے ہیں نا, دیکھا نہیں آپ نے کہ ان کے وہ ساتھ سلوک کریں جو کل عدم سے ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ ان کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, اپوزیشن واک آؤٹ کر کے جاتی ہے, وہ بولیں جاؤ, کوئی الٹا سے منا کے لایا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں, سینئر لیڈران جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں, ان کو منا کے لاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ لے کر آتے ہیں. کیونکہ اسمبلی کو چلانے کی ذمہ داری ٹریجری بینچ کی ہوتی ہے, حکومت کی, نہ کہ اپوزیشن کی. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہ رہی چلے اور وہ بھی نہیں چاہ رہے چلے, تو اس طرح تو پھر کس طرح چلے؟ اس طرح ہوگا نہیں. اچھا جی, یہ بڑی جاتے جاتے آج چونکہ لاسٹ ڈے تھا ایس سی او کانفرنس کا, تو بھارتی وزیر خارجہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے جو خطاب کیا اس میں 2-4 جملے میں چاہتا ہوں آپ کی نظر کیے جائیں اور اس پہ تبصرہ ہو آپ لوگوں کا. جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ, وہ کہتے ہیں امن کا مطلب دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے. پاکستان میں کھڑے ہو کر جو ملک دہشت گردی سے متاثر ہے, 85,000 جانوں کی قربانی ہم دے چکے, ہمیں سمجھانے کی انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جناب دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا. سر یہ کیا کہیں ان کو؟ دیکھیں, وہ جس لمحے یہ بات کر رہے تھے اس سے صرف 24 گھنٹے پہلے کینیڈا نے ان کے نہ صرف سفیر کو نکالا بلکہ ان کے ٹھیک ٹھاک جسٹن ٹروڈو کو آنا پڑا, اور انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک ان کی لہدے کی, ان کی اور ان کی خارجہ پالیسی کی اور ان کی دہشت گردی کی. تو ایک دہشت گرد ملک کے وزیر خارجہ ہو کے کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ بات وہ نہ کرتے اور کوئی اچھی بات کرتے. تو بہرحال وہ اپنی شاید اس چیز کو چھپانا یا پردہ ڈالنا چاہ رہے ہوں گے. کیا کہیں گے سندر صاحب؟ اور جو اتنی اچھی کانفرنس ہوئی ہے, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس میں کچھ اچھے پہلو بھی نظر آئے, اور اچھا پہلو یہ ہیں کہ دونوں وزیر خارجہ پاکستان کے اور انڈیا کے ساتھ بیٹھے. وہ پھر کہانی بھی سنا دیں, کس طرح بیٹھ گئے, کس طرح قریب آ گئی, ساتھ بیٹھے. لیکن اور اچھا ہے کہ انہوں نے نوید بھائی کی پسندیدہ موضوع جو ہے کرکٹ کو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کچھ ڈسٹر بھی ناظرین نے بتائیں آپ کو. یہ جو شنکر اور بھارتی بڑا خوش ہیں, پاکستان نے بڑی بہترین میزبانی کی, اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ چونکہ اتنے سارے ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے, پاکستان نے بھی اچھا ظاہر ہے بہت اچھے انداز سے سب کو ویلکم بھی کیا, کشمیر کا ذکر نہیں تھا, شاید اس لیے بھی خوش تھے وہ. دیکھیے معاملہ اس کا نہیں ہے. دیکھیے پاکستان نے جس طریقے سے ان کو جسٹر دیا, دہشت گردی کی وہ بات کر رہا ہے تو آپ کو سامنے سے کہنا نہیں چاہیے تھا کشمیر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات اس وقت کانفرنس میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آپ ہم جو ہے وہ ہر اہم موقع پر پاکستان کا جو مرضی کرتے ہیں, ہم اس میں بیٹھے رہے اس چکر میں کہ جی آج بات نہیں کر تیل کا کام کرنے کی بجائے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انہوں نے بہت برا رویہ رکھا, بہت برا رویہ رکھا. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت برا رویہ رکھا, اور اس وقت ماحول بھی بہت انٹینس تھا, بہت زیادہ خراب حالات تھے, لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے. میں کئی موضوعات پہ تنقید کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی خبر میں نے ہی آپ کو پہلے دی تھی, یاد ہوگا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں. ایسی بات تھی, ایسا ہاتھ بڑھایا ہم نے, ہمیشہ دوستی کا پہلے ہاتھ بڑھایا, کب ہوا ہے نہیں ہم نے ہاتھ بڑھایا. وہ تو میری بات سنیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو قدم اٹھایا تھا یہ اس کا دوسرا اسٹیپ تھا. پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور کا اس خطے میں تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں. اس میں صرف پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں. عمران خان خود بھی شروع میں کافی اس کی حمایت میں رہے, بعد میں وہ کچھ اور ہی معاملات ہو گئے. دیکھیں کہیں نہ کہیں سے ابتدا کرنی ہوگی, صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف اشتعال دے کر, انہوں نے ٹویٹس میں نے دیکھی ہوں
जाते हुए, उन्होंने बहुत अच्छे ट्वीट्स किए हैं। मैं ये सर समझता वजह हूँ, यही है ना, कश्मीर नहीं था। देखिए मैं ये समझता हूँ, नहीं फिर नाज़रीन को सर ये लिखें। मैं ये समझता वो हूँ, कुछ मैं भी ये समझता हूँ दहशतगर्दी कि- मुसलसल कर रहा है। आप करीब बैठे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कश्मीर की क्यों मैं- बात कर रहे मैं हैं? क्रिकेट 1 की लाख बात से ज्यादा नहीं कर रहा। कश्मीरियों को वहां शहीद कर चुके, आप करीब बैठ के क्रिकेट की स्टोरियां सुना रहे हैं। सारी सारी बातें ठीक है, सही है। जब आप हमारे बोलते हैं पास, तुम भाई ये देखिए, बातचीत कत्ल से वारत ही गरी मसला बंद हल होगा करो। ना, मसला बातचीत से हल होगा ना। तो ये क्या बातचीत क्रिकेट के क्यों? हवाले नहीं से? नहीं, बातचीत से मसला होगा। जब हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का इशू था तो क्या मुज़ाकरात छुप कर नहीं किए गए? बोले ना कि क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुज़ाकरात, आज लाइन आज ऑफ बात कंट्रोल करते पे हैं उस पे। सीज फायर है, आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है ना, सही है। जब हम बैठेंगे तो मसला हल होगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि मैं इस बात का हिमायती हूं कि बैठकर मामला को आप तय ये किया समझते जाए। हैं कि कश्मीरी शहदा की फैमिलीज की, फलस्तीन वालों सबकी नजरें थी पाकिस्तान पर कि शायद हमारे बारे में कोई बात होगी। फलस्तीन पर तो बात की है, फलस्तीन पे तो सर, एलानिया कश्मीरी देखिए देखिए, फलस्तीन के लिए तो बहुत खुल के बात की है, एलानिया जारी किया है, इसराइल की मजम्मत की है, वो तो बहुत अच्छा किया। इंडिया ने नहीं की सर, इंडिया ने नहीं की, बनवाई लेते आप कम से कम ये। देखिए अगर उसने नहीं की तो वो एक्सपोज हुआ। हम तो कर ही रहे हैं बाकी ना। तमाम मुल्कों ने की, लेकिन कश्मीर का जिक्र करने का आपके वजीर खारजा को करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर पहले तो तकरीर वज़ीर ख़ारजा का ये है ना डार साहब। तो पहले प्राइम मिनिस्टर तकरीर अपनी कर चुके थे, तकरीर स्क्रिप्ट होती है उसके बाद नहीं की जाती। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद करीब बैठ के क्रिकेट की बात की है। वो क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है। पहले ज़ियाउल भी कर चुका है, मुशर्रफ भी कर चुका है। क्रिकेट डिप्लोमेसी ऐसी होती है। ज़ियाउल ने भी वहां जाके मैसेज दिया था, मुशर्रफ ने भी जाके क्रिकेट मेरा के अपने मैच में। ख्याल है कि और बातचीत का आगाज़ मेरे कहाँ से ख्याल किया में जाए? अब क्रिकेट टीम इंडिया की पाकिस्तान आएगी तो उसमें तो यही बोल देते जी हमारी फिल्में रिलीज मल्ला जट को बंद करा दिया आपने। ये बातें नहीं होती। देखिए अली, अभी ये पिछले दिनों खबर आई, अभी हमने, इतने अच्छे मैं एक बात कर रहा हूँ। देखिए शंघाई कॉर्पोरेशन में बड़ा अहम किरदार रूस का है, सही है। आपको मालूम होगा हमारी कि- लड़कियों को सहेली बना रहे हैं और हम बात ही नहीं कर अच्छा रहे। अच्छा, एक बात देखें, ये बात सब जगह कोट हुई। रूस पर इस वक्त अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है फुटबॉल टीम पर, सही है। रूस ने ये कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को दावत दी कि वो आकर वहाँ पर खेले। फीफा और पाकिस्तान की जो कमेटी है उसने उनको उस दौरे को रिजेक्ट कर दिया। ये बात पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को मालूम होती है। वजारत ख़ारजा बाकायदा ये बात करती है कि वजारत ख़ारजा स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है उसको कहती है, और उसके बाद उनके 9 तारीख का टिकट बुक होता है, 9 अक्टूबर का, 11 को मैच होना था। पाकिस्तान की जो फुटबॉल कमेटी है वो एकदम से इसमें बीच में मुदाखलत करती है और बाद में मैच कैंसिल हो जाता है। दर हकीकत रशिया के साथ हमारी फुटबॉल फुटबॉल डिप्लोमेसी यानी खेल की डिप्लोमेसी से एक चीज़ का आगाज़ हो रहा था, एक अच्छा आगाज़ हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पर चंद लोगों ने उसको दबोच दिया। अगर इंडियन टीम, देखिए वहाँ पर बातचीत का आगाज़ कहाँ से करना था, तो पहले ये कहा गया चलो क्रिकेट पर से बात शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट पर बात नहीं हुई। आपके इल्म में होगा कि ये 1.5 घंटे ये बातचीत चलती रही, आपस में गपशप चलते रहे। आपको लगता है कि सिर्फ क्रिकेट पर बात हुई होगी? हाँ, बातचीत का आगाज़ यहाँ से किया गया कि यार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप अपनी टीम को भेज दीजिए, हमने उस बात को पकड़ लिया है। बहुत सारे मामलों पर बात हुई है, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक कदम आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है हमें, कुछ तो आगे बढ़े और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़े हैं। चलें जी, कुछ तो आगे बढ़े, लेकिन ज़ाहिर है हिंदुस्तान का जो आदत रही है, हम जानते हैं इस तरह की बातों से उन्होंने दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ना, ना इंतहा पसंदी छोड़नी, लेकिन बहरहाल हम अपनी ज़ाहिर हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको हमेशा ही हम मुकद्दम रखते हैं। जनाब क्रिकेट में थोड़ी सी बात हो जाए। आज इंग्लैंड 239 और 6 खिलाड़ी उसके आउट हुए हैं, तकरीबन को 150 के लगभग अभी भी लीड बरकरार है। पाकिस्तान की साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की हैं, और कल आपने कहा था जी, मैं गुज़श्ता रोज़ आपने कहा था कि आज मैं बता दूंगा कि अब क्या होगा, मैच किस तरफ जाएगा। जी देखें, ये बड़ा अच्छा हुआ। सेकेंड डे में आपने अगर देखा शाम में विकेट बहुत टर्न कर रही थी, और उनके वो खिलाड़ी जिसने 300 रन बनाए थे पॉप ने, वो आज स्कोर भी नहीं कर पाए सही। और जो उनके देखें, और 200 रन बनाने वाले रूट भी आज बहुत जल्दी आउट हो गए। तो हर मैच में डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनती, ना 800 रन बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, एक हो गया, ठीक है। ये मैच इस वक्त पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया, पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। अगर पाकिस्तान इनको आउट कर लेता है और 75 से 100 रन की लीड ले लेता है तो ये दबाव में होगा इंग्लैंड, जाहिर है। तो ये इंग्लैंड बहुत दबाव में आ जाएगा, और उसको पाकिस्तान अगर अगले दिन 200 रन में भी आउट होता है बना के, तो 300 के करीब करीब रन इतने हो जाएंगे कि 5वें दिन या 4वें दिन के बाद बनाना ये आसान नहीं होगा। और मुझे इसमें इंग्लैंड ये मैच हारता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान का एक ही फास्ट बॉलर है सर, वो भी फिटनेस मसाइल का शिकार। देखिए ये फास्ट बॉलर का काम ही नहीं है, फास्ट बॉल ये काम है स्पिनर का इस विकेट में।
अब आप देखेंगे आज साजिद ने भी ली, कल नुमान भी विकेट लेंगे, तो ये स्पिनर छा जाएंगे इसमें। और देर आए दुरुस्त आए, और ऐसी ही विकेटें बनाओ भाई जो चीज़ आपके पास है। फास्ट बॉलर आपके फिट नहीं है, फास्ट बॉलर विकेटें ले रही नहीं है, उनके खिलाड़ी फास्ट बॉलर को ऐसे ही खेलते हैं जैसे हम गली में बच्चों को स्पिनर खेलते हैं, तो आपके स्पिनर पहले टेस्ट में भी ये विकेट बनानी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आई, अच्छी विकेट बनाई मैच है। पाकिस्तान के हाथ में आ गया जी। नवेश बड़े साहब बड़ा कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के हाथ में है, और अगर जल्दी कल आउट हो जाता है इंग्लैंड, 100 रन की सबकत भी पाकिस्तान ने अगर हासिल कर ली, तो हमारे बल्लेबाज बेशक 200-250 रन पर आउट हो जाएं तो अच्छी खासी लीड हो जाएगी, यानी कि 300-350 की लीड होगी, और वो चौथी इनिंग बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की विकेट पर बनाना। क्या कहेंगे सर आप? देखिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अभी इनकी बैटिंग लाइंस हैं सही, और अगर ये 100 के करीब अगर और कर लेंगे तो ये मैच फिर बराबर के इक्वल हो बुनियाद पर होगा, और फिर ज़ाहिर है 2 दिन होंगे, और 2 दिन के अंदर कौन कितनी लीड लेता है। ज़ाहिर है इस वक्त अगर मुश्किलात हो रही हैं इंग्लैंड को, तो मैं नहीं समझता कि फिर पाकिस्तान के लिए भी आसान रास्ता होगा। पाकिस्तान के लिए भी फिर आसान नहीं होगा। और नाज़रीन जाते आते को और ख़बर शामिल करें, और वो है नामवर पाकिस्तानी मॉडल हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिर हमारे अनीस मंसूरी साहब की भी फेवरेट हैं, और ज़ुहैरी साहब तो जानते हैं बड़ा करीब से उन्हें। मैं बात कर रहा हूँ जी नादिया हुसैन की। नादिया हुसैन एक वाक़या याद आ गया, हाँ वाक़या भी याद आया, इसीलिए मेरी मुस्कुराहट आ गई। मेरे प्रोग्राम में आ रही थी ईद के शो में, आते आते फिर वो नहीं आई तबीयत की वजह से, मेरे प्रोग्राम में उनसे अच्छे गेस्ट आ गए, उससे अच्छे गेस्ट आ गए, और वो भी ज़ाहिर है इसी नीयत, वैसी मुराद अच्छे गेस्ट की नीयत थी आपकी, अल्लाह ने आपको अच्छे गेस्ट दे दिए, तो दोबारा बुलाने चाहेंगे वैसे आप इनको? बुला लेंगे, अच्छी गेस्ट तो है ना? बिल्कुल अच्छी गेस्ट पसंद भी है आपको? मुझे सारी पाकिस्तान की अदाकाराएँ पसंद है, आर्टिस्ट पसंद है, कोई मैसेज आर्टिस्ट पसंद है। और जी जाहिर है इंसान के तो आप करीब है नहीं, आप जानते नहीं हो, आप जाहिर है ना करीब होते अनीस भाई जानते होंगे। आपको भी सर बहुत पसंद है? टॉल मॉडल हैं, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के सुपर मॉडल। अच्छा मैंने देखा नहीं है, देखा ही नहीं है। मतलब आप जिस तरह लंबाई की बात कर रहे हैं ना, नहीं आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि काफी लंबी है, तो भाई मेरी 1-to-1 कभी मुलाकात नहीं हो सकी। टीवी पे देखा है आपने? टीवी पर आप अंदाजा नहीं कर सकते ना, बैठे हुए कोई लोग हों तो आप कैसे अंदाजा? किस चीज़ का? हाइट का अंदाजा नहीं होता। अच्छा जी, उन्होंने इंकशाफ ये किया है, वो पाकिस्तानी मर्दों के हवाले से बात कर रही हैं, वो कहती हैं जी पाकिस्तानी मर्द जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुबई में गई हूँ, वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ भी ख़वातीन को बुरी निगाह से देखते हैं। आप तो तैयार है, बताइए। नवेश भाई इस बात का बेहतर जवाब देंगे। पता नहीं कैसे कैसे सवालात आप कहाँ से निकाल। सब खबर है ये। देखिए दुबई में जाके भी ऐसी हरकतें करते हैं पाकिस्तानी? आपको कोई तजर्बा? मैं नहीं समझता, उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा होगा। उनको मशवरा है मेरा कि अच्छी गैदरिंग में जाया करें, अच्छी गैदरिंग से मुराद क्या है? अच्छी जगह जाएं जहाँ पे लोग अच्छे लोग हों, तो वहाँ पे आपको इस जगह से शायद नहीं देखेंगे, या अपनी थोड़ी सी माइंड चेंज करें। आपको लगता है, आपको कैसे महसूस हुआ कि आपको हर नज़र जो आपको देख रही है, ख़वातीन नज़र पहचानती हैं? देखें ख़वातीन नज़र पहचानती हैं, वो आप किसी ख़ातून को देखेंगे बुरी नज़र से, वो बता देगी आपको। अब बुरी नज़र आप किसको कहते हैं पता नहीं। देखिए कोई भी आप ख्याल में लाएं, कोई हीरोइन को, कोई भी टीवी आर्टिस्ट को, अगर कोई वो जा रही होगी तो मर्द उसको देखेंगे ही, आँख तो नहीं बंद कर लेंगे अनीस भाई। ये जाकिर नाइक वाली बात है, जाकिर नाइक बिल्कुल जाकिर नाइक वाली बात है कि जनाब कोई उसको इसके हक में जाकिर नाइक साहब के हक में तस्वीर में लेकर आए 20 मिनट देखने के और बाद आपको कुछ ना कुछ होगा, मतलब बिल्कुल जाकिर नाइक का आपने जुमला कहा है। शुक्र है कुछ बोल रहे हैं, मैं तो खुश हूँ कि कुछ बोल रहे हैं। हर कोई अनीस भाई की तरह आंखें बंद नहीं करता, इंसान है, देखेगा, आर्टिस्ट है, और कोई बात भी करेगा, कोई ऑटोग्राफ भी लेना चाहेगा, और वो पब्लिक की पब्लिक की एक फिगर है, पब्लिक में पॉपुलर है, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना। आप भी फॉलो करते हैं? देखिए ये प्रॉब्लम मर्द तक, सलमान खान कहीं जाए, आमिर खान कहीं जाए, पाकिस्तान के फवाद कहीं चले जाए, लड़कियां उनको बहुत सारी घेर लेती हैं, बोलेंगे लड़कियां मुझे गलत नज़र से देख रही हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जाता। उनका मतलब तजर्बा जो है वो गलत है, मतलब फॉलो कमेंट्स भी गलत। तो आपने तो कभी फॉलो नहीं किया ना किसी को? नहीं, मैं तो ऐसे बहुत गुरेज करता हूँ, मुझे अनीस भाई के साथ आप खुद कह रहे हैं फॉलो करते हैं? फॉलो ऐसे करते हैं, वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उनको अभी फॉलो करूँ, हाँ इतनी बड़ी वो नहीं है कि मैं उनको उनकी किस हवाले से बड़ी से व्हाट्सएप को या उनके इंस्टाग्राम वगैरह को मिलियंस फॉलोवर्स हैं उनके, मिलियंस हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, अभी उनको और टाइम लगेगा मुझ जैसे फॉलोअर बनाने के। मतलब आपकी पसंद हॉलीवुड, बॉलीवुड? डॉक्टर जाकिर नाइक का है सारा इम्पैक्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का आप देख रहे हैं ना इम्पैक्ट। तो किनको फॉलो करते हैं, वो भी रोशनी डाल दें ताकि लोगों को पता हो। पर्सनल में क्यों बताऊं?
تو اس طرح کی بات ہے. ہاں میرے پرسنل ہے جن کو میں کرتا ہوں. میری ان کا personal اسکرین لسٹ پہ اگر نام لے دیا آپ personal نے تو مطلب بری بات ہوتی ہے. میری پرسنل چیزیں میں کیا بتاؤں کیا نہیں بتاؤں. کیٹ ونسلٹ کو کرتے ہیں میں اس کو پرسنل ہے جی, نام نہیں لیا جا سکتا اسکرین پر. اس طرح کی کوئی شخصیت ہے. آپ بھی فالو کرتے رہے خواتین کو؟ جی نہیں, میں بالکل فالو نہیں کرتا خواتین کو. نہیں پتہ چلا ہے بالکل بھی نہیں کرتا. تو کیا کسے کرتے ہیں آپ؟ آپ فالو کرنے کا مطلب جو ہے وہ پہلے کچھ اور لیا جاتا تھا, آج کل کچھ اور لیا جاتا ہے فالو کرنے کا مطلب. تو بہرحال میں فالو نہیں کرتا بھائی ان کو. لیکن اس کی بات سے متفق سوشل ہے میڈیا کی کہ وہ کہہ رہی ہیں دیکھیے ملک میں چلیں جو بھی آپ کرتے ہیں حرکتیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باہر جب بھی جاتے ہیں جب پاکستانی, وہاں بھی ٹکٹکی باندھ کے بھی دیکھتے ہیں, گھورتے ہیں, بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ بھی گئے ہیں نا ملک سے باہر, تو میں بالکل نظر گیا ہوں, تبدیل کرتے ہیں لیکن پھر ایسا آپ. نہیں ہوتا کہ وہ ہر شخص سے آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اپنے ذاتی تجربات ہوں گے, اور ایک ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے کہ بس آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا باہر جا کر؟ خواتین کا ایک بڑا خواتین کے حوالے سے آپ کا تجربہ رہا ہے, آپ کو وہاں پریشان نظر آئی خواتین؟ نہیں, یہ کام میں نے اس طرح سے دیکھا نہیں. سچویشن میں نے نہیں دیکھی. کس طرح منع دیکھتے ہے ان کو پہلے بتایا ان کو منع ہے. اچھا, گھر سے پابندیاں. اچھا اچھا, فالو کرنے کی, اس حوالے سے کوئی ترمیم کرانی پڑیں گے. فالو کرنے کی بھی اس کے لیے نہیں, فالو کرنے کی اگر پابندی تو مناسب ہے. آپ مطلب آپ تو فالو بھی کر رہے ہیں, پابندی پھر بھی نہیں آپ پر. فالو کرنے پر پابندی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہم دونوں کو کوئی ترمیم کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, قرارداد پیش کرنی پڑے گی آگے کہیں جا کے, تو کچھ ان پہ سے پابندیاں ہٹیں گی. تو نادیہ حسین کے بارے میں جی یہ خبر تھی, ہم نے شیئر کیا آپ سے. ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, جبکہ ہمارے زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو فالو کرتے ہیں سب کو, لیکن ان کی پسند کا معیار بہت اعلیٰ ہے, تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. جہاں بھی ہے وہ کسی پروگرام میں کھل کے بات ہو سکی اس موضوع پہ تو بتائیں گے آپ کو. انیس منظور صاحب کا کہنا یہی ہے کہ وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں خواتین کو بہت زیادہ, تو اس لیے وہ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں ان کو. لیکن بہرحال گفتگو آپ نے سن لی میرے دونوں معزز مہمانوں کی. اور وہ جو خبر تھی پچھلے ایک ماہ سے اس پر ہم پروگرامز کر رہے ہیں مسلسل آئینی ترامیم, وہ لگتا ہے کہ جی آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کل جب ہم بیٹھیں گے تو شاید وہ ترامیم سب کے سب سامنے آ چکی ہوں گی, کیونکہ کل قومی اور سینٹ کا اجلاس بھی ہے, اور کہا جا رہا ہے سینٹ سے پہلے منظور کرایا جائے گا. تو کل کا جو پروگرام ہوگا ہمارا وہ بہت اہم ہوگا, کیونکہ یہ اس لیے اہم ہوگا کہ پچھلے ایک ماہ سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. میرے دونوں معزز مہمانوں کیا کچھ کہتے رہے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کی بات.